محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، زمین کی پیدائش اور آسمان سے پانی کا برسنا اور اس زمین میں نباتات کا اگنا اور تمام اہتمامات، یعنی اس موجودہ دنیا کو زندوں کے لیے، جو زندہ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے لیے رہنے کے قابل بنایا۔ تو یہ قدرت نہ کسی چاند کو، نہ کسی سورج کو، نہ کسی بادشاہ کو حاصل ہے، یہ قدرت صرف ایک ہی برتر خدا کو حاصل ہے، جس نے سارے یہ انتظامات کیے، اور وہی برتر خدا ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء، وہی رب ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، وہی پاک رب ہے جس نے تمہارے لیے راہیں نکالی اور آسمان سے پانی برسایا، اور پھر تمہیں اس قابل بنایا، وہ قوت دی، وہ طاقت بخشی کہ پھر ہم نے اس کے ذریعے اس زمین میں نباتات پیدا کی، طرح طرح کے سبزوں کے جوڑے، ہر طرح کی نباتات اس زمین سے پیدا کی گئی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے اس زمین کا فرش بنایا ہے، رہو، اور اس دنیا میں تمہارے رہنے کے لیے رہائشیں عطا کی، رہو، اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، چونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے یہ نباتات اس زمین میں پیدا ہوئی، اور تمہارے رہنے کے لیے سار و بدوبست جتنے بھی انتظامات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیے۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں، تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو سمجھ کر اپنے رب کو مان لیں اور جان لیں، اور اس کو اچھی طرح پہچان لیں۔ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں یہ تمام چیزیں۔ ان تمام چیزوں سے یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ قدرت، یہ طاقت، یہ قوت نہ کسی چاند کو، نہ سورج کو، نہ کسی بادشاہ کو حاصل ہے، صرف ایک ہی ہے برتر خدا جس کو یہ قدرت حاصل ہے، جس نے یہ سارے انتظامات آپ کے لیے کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ زندگی کیا ہے؟ اور یہ زندگی کتنی ہے؟ شاید ہم بے خبر ہیں۔ اس زندگی کے تعلق سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر آئے اور عرض کیا، یا علی،
ہر نماز میں ایک رکوع ہے رکعت میں اور ایک ہی قیام ہے، مگر یہ دو سجدے کیوں ہیں؟ جب رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، تو سجدہ بھی ایک ہی ہو جاتا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو قیام ایک، رکوع ایک، مگر سجدے دو ہیں؟ تو مولاؤں کے مولا، من کنت مولا فہذا علی المولا، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم، یعنی ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یاد کرو تمہارے جد اعلی حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش کی گئی ہے تو اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو تمہاری پیدائش جو ہے وہ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جب تم پہلے سجدے کے لیے اپنا سر اس خاک پر رکھتے ہو تو تمہیں یہ سجدہ یہ یاد دلاتا ہے کہ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ اور پھر قرآن میں آگے کہا گیا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور تمہیں اسی مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ جب دوسرا سجدہ تم کرتے ہو اور اس خاک پر اپنا سر رکھتے ہو تو یہ دوسرا سجدہ تمہیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم پیدا بھی مٹی سے ہی ہوئے ہیں اور ہمیں مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ اور پھر یہ جو دونوں سجدوں کے درمیان میں آپ کا وقفہ ہے، ایک معمولی سا وقت ہے، یہی آپ کی زندگی ہے۔ بھائی سمجھ لیا کتنی ہے زندگی؟ زندگی کا کتنا وقت ہے کہ ان دونوں سجدوں کے درمیان جو آپ کا وقت گزرا، سیکنڈ، 2 سیکنڈ یا جتنا بھی وقت گزرا ہے، یہی آپ کی زندگی ہے۔ اور پھر اس زندگی کے لیے بھی آگے کہا گیا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یاد رکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ہی ملا دیا، مگر سنو بے فکر مت ہو جانا، تمہیں اس مٹی سے ہی ہم دوبارہ اٹھائیں گے قیامت کے دن اور تم سے حساب لیا جائے گا۔ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہماری زندگی برسوں کی زندگی ہے، ہماری موج ہے، جو چاہیں وہ کریں، جس طرح سے چاہیں رہیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھو کیسے کیسے طاقتور لوگ اس دنیا میں رہے ہیں، کتنی کتنی پاور ان لوگوں کے پاس تھی، کیسی طاقت والے تھے کہ اپنی طاقت کے نشے میں اللہ کی مخلوق کی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے تھے اور خود کو خدا کہلاتے تھے۔ لوگوں میں کہتے تھے کہ ہم ہی خدا ہیں، جو ہم کہیں اسی بات کو مانو اور ہمیں ہی تم خدا سمجھو۔ لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ وہ بڑی بڑی طاقت ہیں جنہوں نے طاقتوں کے نشے میں خود کو خدا کہلوایا اور اللہ کی مخلوق کی کوئی حیثیت نہ سمجھی، کیڑے مکوڑوں کی طرح بھی ان کو حیثیت نہ دی۔ آج ان کے نام و نشان بھی باقی نہ رہے اور مٹی میں مل گئے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم طاقت والے ہیں، ہم دولت والے ہیں، ہم ہی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمارے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اللہ نے جن جن کو زندگی دی ہے اور اس زندگی کے لیے جو بھی اپنے انعامات سے نوازا ہے، ان سب کا حساب ہونا ہے، ان سے حساب ضرور لیا جائے۔